آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی. آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی. اے ہو جیا چن چنیاں نمائی اس تو اچا کسے دا ستارہ نہیں ہونا. محمد نو چھڑیاں کہو صلی اللہ ستے بھی کہو صلی اللہ. محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا کوئی دوسرا تیرا سہارا نہیں ہونا. اے تھے نیک ہونا تے دور دی بات ہے اللہ والا ہونا تے دور دی بات ہے. اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے یوسف تے یونس لکن تو میں اولے. ہر ایک پیغمبر ایہو پہ بولے ہر ایک پیغمبر ایہو پہ بولے بنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اللهم أيدني بقدرتك العظيم. اللهم أيدني بالروح القدس. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دے لوگوں واسطے ایک ہدایت دا بندوبست فرمایا. حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم و شان کتاب قرآن پاک دے اندروں
جس مقام نو میں اس وقت اس احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا اے مقام سورہ بقرہ پہلا سپارے اور سورت دی ایک آیت ہے جڑی میں اس وقت پڑھی۔ ان دے تحت ہی اپنی بات دا آغاز کرنا چاہوں گا۔ اللہ پاک کولو دلی دعا ہے اللہ حق سچ کہن دی توفیق نصیب فرمائے۔ صلہ رحمی دے حوالے نال پچھلے جمعے اندر ان دی عظمت اور فضائل دے کچھ تذکرہ ہوا۔ اور اے عمل انتہائی اہمیت دا حامل ہے۔ اگر کتاب و سنت دے دلائل تے غور کریے اور معاشرے تے غور کریے، گھراں دے اندر، خانداناں دے اندر، کنبے قبیلے اندر، محلے اندر تے بہت ہی قباحتاں نظر آندیاں نے کہ جنی یہ چیز اہمیت دی حامل ہے اُنّا ہی زیادہ انہوں نظر انداز کیتا جاندا ہے۔ جتھے ان دے فضائل دا تذکرہ موجود ہے کہ اگر ایک انسان ایک کرد ہے انہوں نبھاند ہے، بڑا عظیم انسان ہے، فضیلت والا انسان ہے اور بڑا ہی فضیلت والا عمل ہے۔ ظاہر ہے اگر ان دی عظمت اور فضیلت ہے تو دوسرے پاسے اگر ایک بندہ نہیں کردا تے اون دے تے بھی شریعت نے بڑا حکم لگایا ہے کہ اون دا نقصان کنا کو ہوندا ہے، وہ بندہ کس طرح دا ہے، ان دے متعلق بھی شریعت نے بڑا کچھ کیا ہے۔ صرف فضیلت اور عظمت ہی نہیں، ان دے نقصان بھی نہیں کہ اگر انسان اس بات دی پرواہ نہیں کردا تو ان دا نقصان بھی بہت زیادہ ہے۔ ویسے ایک عام لوگاں دے ذہن اندر بات ہے، ایک لوگاں دا انداز ہے اور ایک شریعت دا حکم ہے۔ لوگاں دا ذہن اندر بات ہے کہ صلہ رحمی کنوں کیا جاندا ہے؟ صلہ رحمی لوگاں دا خیال اور لوگاں دا ذہن ہے کہ اگر رشتہ دار ساڈے نال صلہ رحمی کرن گے تے اسی بھی صلہ رحمی کران گے، اگر وہ ساڈے نال اچھا برتاؤ کرن گے اسی بھی اچھا برتاؤ کران گے، اور ساڈے نال اگر وہ احسان کرن گے اسی بھی احسان کران گے، اگر سانو ملن آن گے اسی بھی انہاں نو ملن جاواں گے، اگر سانو کچھ دین گے تے اسی بھی انہاں نو کچھ دیاں گے۔ ایک لوگاں دا ذہن ہے کہ اینو صلہ رحمی کیا جاندا ہے۔ لیکن اگر جو تعریف بنائی لوگاں دیے یا سوچ لوگاں دیے، لوگاں دا فکر ہے، ان دا نام صلہ رحمی نہیں، ان دا نام ایک بدلہ ہے، تے بدلہ کرنا، بدلہ دینا ان دا نام صلہ رحمی نہیں۔ اور پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے سمجھایا کہ یہ ساڈی سوچ ہے صلہ رحمی، ان دا مطلب یہ نہیں جن دا نام اسی جو رکھ لیے وہی ہو جائے گا۔ صلہ رحمی پوچھئے آمنہ دے لال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نو پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے کی سمجھایا، آؤ لوکاں دی جناب سوچ اور لوکاں دی فکر، لوکاں دا ذہن بھی اپنے سامنے رکھو، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ایڈا عظیم فرمان بھی اپنے سامنے رکھو۔ لوکاں دا جڑا ذہن اور سوچ ہے، رشتہ دار جڑے نے صلہ رحمی کرن گے تے اسی کران گے، وہ اچھا برتن گے تے برتاں گے، احسان کرن گے تے کران گے، وہ ملن آن گے تے ملن جاواں گے، سانو کچھ دین گے تے اسی دیاں گے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام نے کی فرمایا، لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، لیس بالواصلی، لیس الواصل بالمکافی، جڑا بندہ بدلے دے اندر صلہ رحمی کردا ہے وہ صلہ رحمی کرن والا ہے ہی نہیں۔ جڑا بدلے دی اندر صلہ رحمی کردا ہے، میں بھی غور کر لینا، تسی بھی غور کر لو، اج اپنے عزیز و غارب دے اندر رشتہ داراں دے اندر کی کچھ ہو رہا۔ میرے آقا علیہ السلام حکم لگا رہے نے، میں تے صرف حدیث سنا رہا، فرمایا وہ بندہ صلہ رحمی کرن والا نہیں جڑا بالمکافی ہے، جڑا بدلے دے اندر صلہ رحمی کرے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی پھر صلہ رحمی کرن والا کون ہے؟ آقا فرمان نے ولیکن الواصل الذی، لیکن صلہ رحمی کرنے والا اوے اذا قطعت رحمہ وصلہا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے صلہ رحمی کرنے والا اوے جدوں اون دے نال ایک بندہ تعلق توڑے تے او بندہ تعلق جوڑے۔ انہوں صلہ رحمی کرنے والے میرے پیغمبر فرما رہے نے، صلہ رحمی کرنے والا تے اوے کام بڑا اوکھا ہے تے اجر لینا بھی ایڈا سوکھا نہیں دا۔ میرے آقا علیہ ایک بندہ بگاڑدا ہے تواڈے نال، اونوں جناب بڑے حوصلے نال بڑی برداشت نال اونوں ملانا، اونوں دے نال جڑنا ملنا ورتنا، یہ کام ہے بڑا مشکل ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام دی حدیث، رب دا قرآن، سنت، میرے پاک پیغمبر دا فرمان سامنے رکھ کے دل اندر فراخ پن پیدا کرو، دل اندر تحمل برداشت حوصلہ پیدا کرو۔ فرمایا کہ وہ بندہ حقیقت اندر جڑا اندے نال توڑے اندے نال جوڑے، وہ بندہ صلہ رحمی کرنے والا۔ آئیے دیکھیے ایک بندہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بڑے پیارے صحابی نے، ایک بندہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات دے کول آیا تے آکے نا اپنا رویہ اپنا طریقہ کار انہیں دسیا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نو کہن لگا، سونے محبوب جی گل لے وے جڑے میرے رشتہ دار نے انہاں دا معاملہ انج دا، میں انہاں نال صلہ رحمی کرنا او میرے نال قطع رحمی کردے نے، میں انہاں نال چنگا سلوک کرنا او میرے نال برا سلوک کردے نے، میں انہاں نال تحمل نال برداشت نال پیش آنا او میرے نال جہالت تے بد سلوکی نال پیش آندے نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو بات سمجھا رہے، اپنے خاندان دی گھر دی بات کر رہے، سونے محبوب جی ساڈے رشتہ داراں دا ہی حال تے میرا رویہ انج دا۔ جدوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ان دی بات نو سنیا، انج دا معاملہ، اج اسی بھی اپنے آپ نو چیک کریے ساڈا معاملہ کنج دا۔ یہ تے بیان انج دی بات کر رہے ہیں نا، پھر کدوں کر رہے ہیں تے کس ہستی دے سامنے تذکرہ کر رہے ہیں، جڑا پکیزہ دور تے اس دور دی بات کر رہے ہیں۔ سونے محبوب جی رشتہ داراں دا اے حال ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بات سنی تے میرے آقا فرماندے نے، لئن کنت قلتا فکأنما لئن کنت کما قلتا فکأنما تصفیہم المل۔ میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا؟ فرمایا کہ اگر تیرا واقعی معاملہ انج ہے جو تو کہہ رہے ہیں،
جو کہہ رہے ہیں اگر تو اس طرح ہی کرنا ہے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے پھر تو انہاں دے منہ چ گرم راکھ پا رہے ہیں، گرم راکھ۔ تو صلہ رحمی کریں، او قطع رحمی کرن، تو اچھا سلوک کریں، او مندہ کرن، او تو بڑی تحمل نال پیش آئے، او جہالت دا مظاہرہ کرن۔ فرمایا ایک کر کے انہاں دے منہ چ گرم راکھ پا رہے ہیں، گرم راکھ۔ تے اگلی بات کام بڑا حوصلے والا، مگر میرے آقا فرماندے نے وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرَةٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ۔ صحیح مسلم دی حدیث ہے، میرے آقا فرماندے نے جنی دیر تک تیرا معاملہ اے رہے گا اونی دیر تک تیرے نال اللہ پاک دی طرفوں مددگار رہے گا، اللہ پاک دی طرفوں تیرے نال مددگار رہے گا جنی دیر تک تیرا سلوک رشتے داراں نال انج دا رہے گا۔ اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی بڑے پیار دیاں باتاں صحابہ نو سمجھ آئیاں، صحابہ نے دین سکھیا، ساڈے تک دین پہنچیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے کی نے میرے خلیل نے مینوں پاک پیغمبر علیہ السلام نو کہن لگے میرے خلیل نے مینوں بڑیاں پیاریاں بڑیاں چنگیاں جیاں وصیتاں کیتیاں، میرے آقا علیہ السلام نے بڑے پیار دیاں باتاں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیا۔ انہاں باتاں دے وچ ایک بات یہ بھی آقا فرماندے نے اے ابو ذر دنیا دے اعتبار نال جڑے تیرے تو اچے نے انہاں وال نہ ویکھیا کر، ساڈیاں نظراں تے جاندیاں ادھر نے۔ دوسری حدیث آقا نے فرمایا جدو بندہ اچیاں وال ویکھے گا نا انہوں اینا دیتا مینوں کی دیتا ہے تے بندہ نشکرا بنے گا، نشکرا۔ ایک ایک بات اندر بڑی خیر اور بلائی دی خبر موجود ہے۔ فرمایا دنیا دے اعتبار نال اپنے تو بلند وال نہ دیکھیا کر بلکہ اونا وال ویکھیا کر جڑے تیرے تو دنیا دے اعتبار نال کم نے۔ اونا وال جدو بندہ ویکھے گا کہ اللہ تیرا شکر ہے مینوں اینا دیتا ہی نہ تے اینا بھی نہیں ہو دیتا، تے جدو بلند وال ویکھے گا نہ شکری کرے گا انہاں نوں اینا دیتا ہی مینوں کوئی دیتا ہی۔ فرمایا اپنے تو کم وال ویکھیا کر۔ اور دوسری بات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر انج کر مسکیناں دے نال محبت کریا کر، مسکیناں دے قریب رہیا کر۔ اور تیسری بات میرے آقا فرماندے نے صلہ رحمی کریا کر، چاہے تیرے رشتے دار تیرے تو منہ موڑن کیوں نہ، تیرے رشتے دار تیرے تو منہ موڑن بھی تے تد بھی تو صلہ رحمی کریا کر۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا ملامت کرنے والا بندہ اون دی ملامت دا خوف نہیں کھانا، ڈرنا نہیں، حق بات کہہ دیا کر چاہے کڑوی کیوں نہ لگے۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک بات یہ بھی فرمایا کثرت دے نال پڑھیا کر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا کثرت نال پڑھیا کر کیونکہ جنت دے خزانیاں دے وچوں خزانہ ہے۔ اور پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے کی نے میری پاک پیغمبر علیہ السلام نال ملاقات ہوئی، کڈے عظیم لوگ سن، میری آقا علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی۔ فرمان لگے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ کے میں بات کی فرمایا سونے محبوب جی مینوں انج دے مال دسو جڑے فضیلت والے ہون، فضیلت والے عمل دسو۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ہاتھ پکڑ کے متوجہ کر کے کہہ رہے نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا عقبہ بات سن لیا عقبہ تو سل من کا تاگا، جڑا تیرے نال تعلق توڑے تو اون دے نال تعلق جوڑ۔
جڑا تیرے نال تعلق توڑے اون دے نال تعلق جوڑ وآتی من حرمکا جڑا تینوں محروم کرے تو اونوں عطا کر تینوں نہیں دیندا نہ دے تو اونوں دے فرمایا جڑا تینوں محروم کرے تو اونوں عطا کر وآرض عن من ظلمکا اس حدیث اندر فرمایا جڑا ظلم کرے تیرے تے اوندے تو اعراض کر تے دوسری حدیث اندر لفظ کی نے فرمایا واعف عن من ظلمکا جڑا تیرے تے ظلم کرے تو انہوں معاف کر دیا کر اتنی قیمتی باتاں پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اگر باتاں تے غور کریے تے بات سمجھ آندی ہے ایک تعلق ہوئے جڑا رشتہ داری دا تعلق ہے چاہے حسب و نسب دے اعتبار نال کوئی بھی لڑی کوئی بھی نسل دا پہلو ملدا ہوئے دور دے یا قریب دے رشتہ دار ہون اور ایک تعلق ہے دین دا اسلام دا ایمان دا اے تعلق موجود ہے یاد رکھو صلہ رحمی ایک ایسی چیز ہے ان دا معاملہ اپنی جگہ تے دین اور اسلام دا معاملہ اپنی جگہ تے میرے آقا علیہ السلام نے ایک حدیث اندر اتھوں تک بات بیان فرمائی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بے شک بنو فلاں جڑے نے بنو فلاں اور انہاں دی اولاد جڑی ہے میرے آقا فرماندے نے وہ میرے دوست نہیں میرا دوست تے اللہ اور نیک ایمان والے نے وہ میرے دوست نہیں لیکن میری رشتہ داری میرا تعلق موجود ہے اس وجہ تو میں انہاں نال صلہ رحمی کرنا اہل علم نے ایک بات لکھی ہے بات لکھ دینے کہ بنو فلاں تو مراد کون ابو لہب ہے ابو سفیان ہے یا آپ دے چچا آپ دے رشتہ دار قریش والے بنو ہاشم والے ایسے لوگ مراد نے جڑے مسلمان نہیں ہوئے انہاں کلمہ نہیں پڑھیا اسلام نہیں لے آئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے میری دوستی تے نہیں میری دوستی اہل ایمان دے نالے لیکن رشتہ داری موجود ہے میں اس وجہ تو انہوں نے صلہ رحمی کرنا یعنی اے مطلب نہیں کہ وہ اسلام نہیں لے آئے تو انہوں نے صلہ رحمی نہیں کرنی وہ ایمان نہیں لے آئے تو انہوں نے چنگا سلوک نہیں کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بات نو اے ثابت کیتا اس حدیث کے اندر انہوں دا اسلام نہ لے آنا ایمان نہ لے آنا کلمہ نہ پڑھنا اپنی جگہ لیکن فرمایا کہ میرا صلہ رحمی دا معاملہ رشتہ داری دی وجہ تو انہوں نال بھی موجود ہے انہیں دی کوہور دلیل حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دیا کی نے کہ عہد قریش صلح حدیبیہ دا معاملہ چل رہا ہے تے انہاں دی والدہ انہاں دے کول آئی انہاں دی والدہ ملن واسطے آئی تے والدہ مشرک ہے مسلمان نہیں کلمہ نہیں پڑھیا اسلام نہیں لے آئی کلمہ نہیں پڑھیا کلمہ نہیں نصیب ہویا لیکن اپنی بیٹی نو ملن واسطے آئی اس ٹائم دے اندر اس وقت دے اندر جدو ماں ملن واسطے آئی تے خونی تعلق ہی ہے پیار محبت ختم نہیں ہو سکدا فرمان دیا نے جدو میری امی ملن واسطے آئی تے میں پاک پیغمبر علیہ السلام کو پوچھیا سونے محبوب جی میری ماں مینوں ملن واسطے آئی ہے حالانکہ مسلمان نہیں دی اہل کفر دے وچوں ہیں اہل شرک دے وچوں ہیں لیکن رغبت رکھ دیے کہ ملیا چاہے تے مینوں دسو کیا میں اپنی ماں نال صلہ رحمی کراں جدو پاک پیغمبر علیہ السلام نو پوچھیا تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں اپنی ماں نال صلہ رحمی کر تو ثابت بات ہی ہوئی رشتہ داری تعلق ایک اپنی جگہ اسلام اور دین ایک اپنی جگہ صلہ رحمی دی اتنی اہمیت موجود ہے کہ حالت کفر اندر بھی کوئی بندہ ہے حالت شرک اندر اپنا رشتہ دار موجود ہے اون دے نال صلہ رحمی کرن دا حکم آمنہ دے لال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دا موجود ہے. اس واسطے اللہ پاک نے انہیں تقیدی معاملے انج نہیں کیتے، انہوں جوڑنا ہے، انہوں توڑنا نہیں، ختم نہیں کرنا. اور فرمایا نافرمانی کرنے والے لوگوں کا تذکرہ سورہ بقرہ دی اس آیت تو پہلے ہو رہے ہے کچھ، اور نال متصل تذکرہ بیان فرمایا. فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور او لوگ جڑے توڑ دے نے اللہ دے وعدے نو اون دے پکا ہون تو بعد، پکا وعدہ کرن تو بعد او لوگ جڑے وعدے نو توڑ دے نے. اس وعدے تو مراد کئی باتاں موجود نے. ایک وعدہ تے ہوئے جڑا عالم ارواح دے اندر اللہ نے سارے دی روحاں کٹھیاں کر کے لیا سی، الستو بربکم، کیا میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں؟ تے سارے وعدہ کیتا اللہ تو ہی رب ہے. اج اونوں چھڑ کے ادھر ادھر جانا وعدے نو توڑن دے مترادف ہوئے گا. اور دوسری بات یہ جنہ باتاں دا اللہ نے حکم دیتا ہے انہاں نو مننا، جس بات تو اللہ نے روکیا ہے اون دے تو رکنا. اگر بندہ یہ کام نہیں کردا تے تد بھی بندہ وعدے نو توڑ رہا ہے. فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جڑے لوگ اللہ دے کیتے وعدے نو پکا ہون تو بعد توڑ دے نے. اور دوسرے کون؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جڑے قطع تعلقی کر دے نے اس چیز نو توڑ دے نے جنوں ملان دا حکم اللہ پاک نے دیتا ہے. یعنی رشتہ داری نو ملان دا حکم اللہ پاک نے دیتا ہے، مگر لوگ اگر ایک کام نہیں کر دے بلکہ ملان دی بجائے توڑ دینے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، فرمایا زمین تے فساد کر دینے. ظاہر بات ہے جدو صلہ رحمی نہیں ہوئے گی، قطع تعلقی ہوئے گی، فساد ہوئے گا گھراں دے اندر، خانداناں دے اندر، کنبے اندر، برادری اندر، محلے اندر فساد ہوئے گا، خرابیاں ہون گیاں. فرمایا کہ جنہ اندر جرم موجود نے فتویٰ اللہ دی ذات لگا رہی انہاں تے اولئک هم الخاسرون. اے لوگ کسی غلط فہمی اندر نہ رہن، کسی خوشی اندر نہ رہن. جنہ اندر یہ جرم موجود نے فرمایا اے لوگ خسارہ پان والے نے، اے لوگ گھاٹا کھان والے لوگ نے. اولئک هم الخاسرون، خسارے والے لوگ انہوں اللہ پاک فرما رہے نے، ایک خسارے والے نقصان والے نے. اور آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے کی فرمایا؟ قطع رحمی کرن والا یہ نقصان دیا چند باتاں نوٹ کرے آجے. میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا؟ جڑا بندہ صلہ رحمی نہیں بلکہ تعلق نو توڑ دا، توڑن دیا کوششاں کردا ہے، اون دے واسطے کوشش کاوش محنت کردا ہے. کس طرح ہوگے ساڈی رشتہ داری ٹوٹ جائے، برباد ہو جائے. کئیاں دی کوشش ہوندی ہے جوڑن دی، تے کئیاں دی کوشش ہوندی ہے نو توڑنا کس طرح ہے. کئیاں دی محنت ہے، کئیاں دی محنت ہو. فرمایا جڑے ایک کام کردے نے تے آمنہ دے لال نے کی فرمایا؟ چھوٹا جہا جرم نہیں، یہ جرم کتنا بڑا. آقا فرماندے نے لا يدخل الجنت قاطعون، قطع رحمی کرن والا یعنی مراد کی ہے یعنی قاطع رحم. جیڑا بندہ قطع رحمی کردا ہے میرے آقا فرماندے نے وہ جنت چ داخل نہیں ہوئے گا. یہ نقصان کو معمولی نقصان ہے. لا يدخل الجنہ قاطعون، جڑا قطع رحمی کردا وہ جنت داخل نہیں ہوئے گا. اور دوسری حدیث اندر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے وَإِنَّ هَذِهِ الرَّحِمْ شُجْنَةٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ عَزَّ وَجَلَّ. فرمایا کہ بے شک رحم جڑا ہے، رحم
اے رحم اوے جڑا مشتق کے جڑا نکلیا رحمان دے وچوں، یعنی اللہ جڑا عزت والا ہے، جلال والا ہے، ان دے نام دے وچوں اے نکلیا ہے۔ تے میرے آقا فرماندے نے فمن قطعہا، جس بندے نے اینو توڑیا، اے رشتہ داری دے اس معاملے نو توڑیا، تے میرے آقا فرماندے نے حرم اللہ علیہ الجنہ، حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ ذوالجلال اس بندے تے جنت نو حرام کر دیندے۔ یہ نقصان کو معمولی نقصان ہے؟ حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس بندے تے جنت نو حرام کر دینے۔ اور پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک حدیث اندر بات نو بیان فرمایا، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے حدیث دے اندر کچھ گناہ ہو نے جیڑی سزا بندے نو نا لیٹ ہو جاندی، اللہ معاف کر دیندے نے، مگر قطع رحمی اونا گناہاں چو گناہ ہے جن دی سزا بندے نو جلدی بھی ملدی ہے تے آخرت بھی ملدی۔ سزا دنیا تے بھی اور اون دے بھی جلدی ہوندی ہے، سزا دی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، کوئی بھی پکڑ دا انداز کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، اور صرف ایتھے ہی سزا نہیں، آخرت نو پھر سزا ملے گی۔ اے اونا گناہاں چو گناہ ہے، نقصان بہت بڑا نقصان ہے۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے، پاک پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا، ما من ذنب اجدر ان یعجل اللہ، گناہاں چو کوئی گناہ ایسا نہیں دا کہ زیادہ لائق کہ اس بندے نو جن نے وہ گناہ کیتا ہے انہوں جلدی سزا دیتی جائے، کتے فی دنیا دے اندر اس بندے نو جلدی سزا دیتی جائے، اور ان دے نال ہی فرمایا آخرت واسطے بھی اس گناہ دی سزا ذخیرہ رہے گی، آخرت نو بھی سزا ملے گی۔ وہ گناہ دو گناہ نے، فرمایا من البغی وقطیعۃ الرحم، ایک بغاوت، سرکشی کرنا، بغاوت کرنا۔ کس طرح؟ اللہ کے حکم واضح نے مگر بندہ ڈٹ کے نافرمانیاں کر رہے، کوئی پرواہ نہیں، ڈٹ کے نافرمانی کر رہے، بغاوت کر رہے کھلی۔ اور دوسرا گناہ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے وقطیعۃ الرحم، اور رشتہ داری نو توڑن والا گناہ ہے۔ ایک گناہاں چو گناہ ہے جن دی سزا بندے نو جلدی دنیا چ بھی ملے گی تے کل قیامت دن بھی ملے گی۔ دعائے اللہ پاک سانو بچا کے رکھے، بچا کے۔ اور پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک بات حدیث اندر بیان فرمائی، میرے آقا فرماندے نے ان اعمال بنی آدم تورد کل خمیس لیلۃ الجمعہ فلا یقبل عمل قاطع رحم۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ بے شک بنی آدم دے اعمال تورزو کل خمیس، ہر جمعرات نو، جمعے دی رات، جمعرات نو، ہر جمعرات جیڑی آ رہی ہے، ہر جمعرات نو آدم علیہ السلام دی اولاد دے اعمال پیش کیتے جاندے نے۔ ہر جمعرات نو آدم علیہ السلام دی اولاد دے اعمال پیش کیتے جاندے نے، تے میرے آقا علیہ السلام کی فرماندے نے فلا یقبل عمل قاطع رحم، جڑا بندہ قطع رحمی کردا ہے میرے آقا فرماندے نے اون دے عمل نو قبول نہیں کیتا جاندا۔ اگر یہ بات ہو جائے، بندہ پورا ہفتہ محنت کر رہا امال دی، پورا ہفتہ، پہلی گل تو سارے کو ہوندا ہی کچھ نہیں، اور اگلی بات اگر ایک گناہ موجود ہے، قطع رحمی والا گناہ موجود ہے، جڑے کیتے نے وہ بھی قبول نہیں۔ صرف فرما کر رہے آمنہ دے لال فرما رہے ہیں اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ فلا یقبل
انہوں قبول کیتا ہی نہیں جاندہ. جڑا بندہ عملو قاطع رحم قطع رحمی کرنے والا بندہ ان دے عمل قبول نہیں ہوندے. اور پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے ایک حدیث اندر بات نو بیان فرمایا. ایک خصم قبیلے دا بندہ اے آ کے میرے آقا علیہ السلام نو کی پوچھدا ہے، امال دے وچوں پوچھدا ہے سونے محبوب جی او عمل دسو، او کام دسو. کیڑے کام؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کیڑے کام پوچھنے چاہنا ہے؟ اندہ سوال کیے. میرے آقا علیہ السلام نو کہندا سونے محبوب جی او کام دسو جڑے رب نو انتہائی ناپسند نے. اللہ انہاں کماں نو پسند ہی نہیں کردا، مینوں او کام دسو. تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کیے. اس بندے نے پوچھا تے میرے آقا علیہ السلام نے پہلی بات فرمائی اللہ تعالی دی ذات نال شرک کرنا. اللہ نو عملہ چو بڑا ہی ناپسندیدہ عمل اے ہے کہ ان دی ذات دے نال شریک ٹھہرایا جائے، شرک کیتا جائے. ایک کہندا سونے محبوب جی اس تو بعد ہور؟ تے میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا؟ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے دوسرا کام جڑا اللہ دے ہاں انتہائی ناپسندیدہ وہ ہے قطع رحمی، رشتہ داری نو توڑنا. یہ بھی اللہ نو انتہائی ناپسند کام ہے. کہندا سونے محبوب جی پھر؟ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے پھر کام ہے کہ برائی دا حکم دینا، نیکی تو روکنا. برائی دا حکم نیکی تو روکنا. یہ ساتھی نے سوال کیتے میرے آقا علیہ السلام دے کولوں. آئیے اگر غور کریے شرک کنی مقدار اندر کس طرح کس شکل دے اندر ہو رہا، قطع رحمی دا معاملہ کس طرح اج لوگ نیکی دی بجائے پٹھے کما دا حکم دین والے، نیکی تو روکن والے معاشرے اندر موجود نے کہ نہیں. اور اے او اعمال نے جڑے آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے اس ساتھی نو دسے کہ او عمل نے جڑے اللہ نو انتہائی ناپسند عمل نے. اور اللہ پاک نے قرآن دی سورہ الرعد دے اندر اہل عقل دیاں صفتاں بیان کردیاں بات نو بیان فرمایا. صلہ رحمی تے قطع رحمی دونوں اعمال بھی ان دی اندر شامل فرمائے. آؤ توجہ دے نال اللہ دا قرآن ذرا سنے جے، غور کرے جے. اللہ فرماندے نے الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق. اہل عقل کون نے؟ جڑے اللہ دے نال وعدے کیتے نے اون دے تے پورے اتردے نے، وعدے نو توڑ دے نہیں دے. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل. اہل عقل دی نشانی یہ ہے کہ جنوں ملان دا اللہ نے حکم دیتا انہوں ملان دے نے. ویخشون ربہم ڈردے نے تے اپنے رب کولوں. ویخافون سوء الحساب کل قیامت دے دن حساب دے معاملے تو ڈر دینے. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم اور وہ لوگوں نے جڑے صبر کر دینے رب دی رضا واسطے. زہر معاملہ تے انج دائیے دکھ تکلیفاں پشیمانیاں پریشانیاں اپنے بگانیاں والوں آندیاں نے اور اینو برداشت کر دینے. اہل عقل کس مقصد واسطے؟ فرمایا صبر ابتغاء وجہ ربہم اپنے رب نو راضی کرن دی خاطر برداشت کر کے صبر کر دینے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کر دینے. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فرمایا کہ خرچ کر دینے جو اللہ نے دیتا ہے، جو اللہ فرما دینے میں انہوں نے دیتا ہے وہ خرچ کر دینے. کس طرح؟ کدے چھپ کے کدے اعلانیہ طور تے.
لک کے بھی چھپ کے بھی ایک خرچ کرتے ہیں اللہ دے رستے اندر. وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ فرمایا کہ اگر کوئی برے طریقے نال پیش آندا ہے تے اون دے نال اچھے طریقے نال پیش آ کے اس برائی دا دفاع کردے نے. اہل عقل اور یہ نشانیاں تے غور کرے جو کہ ساڈے یہ پائیاں جاندیاں. برا سلوک کرے وہ اچھا سلوک کر کے اس برائی دا دفاع کردا ہے. اور میرے آقا فرماندے نے اولائک لہم عقبی الدار اے او لوگ نے جنہاں واسطے انجام بڑا پیارا انجام ہوئے گا. اللہ کس طرح دا انجام ہوئے گا؟ فرمایا جنات عدن یدخلونہا او باغ ہون گے باغ ہمیشگی دے یدخلونہا انہیں اندر داخل ہون گے. ومن صلح من آبائہم اس آیت اندر بڑی خوشخبری سنا دیتی اللہ نے. جنات عدن یدخلونہا اے صفتاں والے لوگ اس جنت دی اندر جڑی ہمیشگی والی جنت ہوئے گی ان دے اندر داخل ہون گے. ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم فرمایا ایک بندہ جنت داخل ہو رہا ہے نا ایک خوبیاں پیدا کر کے اپنے آپ سے جنت داخل ہو رہے ہیں. فرمایا جڑا جنت داخل ہونے والا ہے نا ان دے باپ دادا بڑیاں چو کوئی اگر نیک ہوئے گا اور پھر فرمایا ان دیاں بیویاں چو کوئی اگر نیک ہے اور ان دی اولاد چو اگر کوئی نیک ہے تے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ان دی نیکی دی برکت نال انہاں نیکاں نو بھی ان دے نال ملا دے گا. اور بس اب کا تینج ہوندا ہے نیک جڑا بندہ نیک نا ان دا درجہ بلند ہے تے باپ بیوی اولاد دے وچوں ہے نیک نے ہے جنت نے لیکن درجہ تھوڑا ہے. تے کل اللہ فرما دے میں کٹھیاں کیویں کرنا ہے کٹھیاں کس طرح یہ نہیں کہ اونوں تھلے لے آئے گا انج نہیں بلکہ اللہ اینا تھوڑی نیکی والے جڑے جنت تھوڑے درجے والے نے اللہ اپنے فضل نال رحمت نال نواز کے اللہ پاک زیادہ درجہ دے کے انہوں اون دے نال کٹھیاں کر دیں گے. یہ ہے برکت. یہ صفات اپنے آپ اندر اگر پیدا کریے. فرمایا وذریاتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب اور اللہ پاک دے فرشتے جڑے نے داخل ہون گے انہاں تے ہر دروازے دے وچوں ایسے لوگاں دے کول ہر دروازے چوں اللہ دے فرشتے آن گے تے آکھن گے کہ سلام علیکم. کیسی بات ہوئے گی پیاری. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار تو آڈے تے سلامتی ہوئے سلام ہوئے تو انو کیوں اس وجہ تو جو تسی دنیا تے صبر کر دے رہے ان دی وجہ تو انو سلام ہے اور تو آڈے واسطے کنے انجام والا بہتر گھر موجود ہے جنہا جنت دی شکل اندر ہے. یہ ہے وہ لوگ جڑے اہل عقل نے اور انہاں دی نشانیاں خوبیاں تے نال ہی نقصان والا پہلو بھی بیان فرمایا اسی مقام تے. وہ لوگ جڑے ملان دی بجائے توڑ دے نے اللہ پاک دے قرآن نے انہاں واسطے کی فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض. فرمایا وہ لوگ جڑے
توڑ دینے اللہ نال جڑا وعدہ کیتا ہے پکا ہون تو بعد توڑ دینے پرواہ نہیں کر دے، اور جنوں ملان دا اللہ نے حکم دیتا انہوں ملان دے نہیں انہوں توڑ دینے۔ مراد رشتہ داری ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، رشتہ داریاں توڑ کے فساد کر دینے، گھر اندر، خاندان اندر، برادری اندر، کنبے اندر، قبیلے اندر فساد کر دینے۔ فرمایا اولئک لہم اللعنہ، کتنا بڑا نقصان ہے اس بات کا، اللہ خود فرما رہے ہیں، خود اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، اے لوگ او لوگ نے، اللہ ذوالجلال قرآن اندر فرما رہے ہیں کہ انہاں تے اللہ پاک دی لعنت ہے۔ یہ چھوٹا کو معمولی کام ہے، گناہ چھوٹا گناہ ہے، سانو ویسے کوئی اختیار نہیں، کوئی بندہ کسی نو کہے کہ تو لعنتی ہے، لعنت دا لفظ بولنا انسان نو بڑا سوچ سمجھ کے ایسی بات کرنی چاہیے زبان سے۔ ہاں یہ بات ہے کہ جنوں اللہ پاک نے لعنتی قرار دیتا ہے یا آپ سلم نے لعنتی قرار دیتا ہے، او اللہ ذوالجلال دی ذات ہے، آپ سلم بدریہ وہی دسیا گیا آ کام کو کرے گا تو اندے تے لعنت ہے، اور اے جرمہ چو جرم وہ جرم ہے قطر رحمی دا، انہوں اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ ایسے بندے تے اللہ دی لعنت ہے۔ اور دوسری بات ایک پاسے دیکھو کی ہے، جنت ہمیشہ دی جنت، بالا خانے، نعمتاں، انعام، احسان کی کچھ ہوئے گا، اور ایتھوں تک فرماتا جڑا باپ چو نیک ہوئے گا، بیوی چو نیک ہوئے گا، اولاد چو نیک ہوئے گا، میں رب انہوں بھی نال یہ چیز عطا کر دیاں گا، یہ چیز ثابت ہوگی۔ اور دوجے پاسے کی فرمایا جڑا یہ معاملہ نہیں کردا ان دے واسطے ایک لعنت ہے، اور دوسری بات جڑا ٹھکانہ ہوئے گا فرمایا وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان دے واسطے گندا گھر ہوئے گا، گندا گھر، کتھے جنت تے کتھے گندا گھر۔ اے اعمال اگر صلہ رحمی فضیلت ہے، مقام ہے، عظمت ہے، تو دوجے پاسے جڑا بندہ ان باتاں دی پرواہ نہیں کرے گا، ٹس تو مس نہیں ہوئے گا، تو یاد رکھو پھر اے چیز بھی موجود ہے۔ اللہ ذوالجلال نے اندیاں قباحتاں بھی بیان فرمائیاں نے۔ اللہ پاک کو دعا کریے کہ اللہ پاک سانو اے عمل جڑا معاشرے دے اندر بڑا ہی خرابی دا باعث بن رہا ہے، لا تعلقی دا باعث بن رہا ہے، اللہ پاک اس عمل نو صلہ رحمی نو اللہ زیادہ تو زیادہ سانو اپنان دی توفیق نصیب فرمائے، اور قطع تعلقی قطع رحمی اللہ اس جرم کبھی تو سانو سارے نو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آدم تو لگ کے تے آج تک پائی، مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی، اے آدم تو لگ کے تے آج تک پائی، مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی، اے ہو جیا چن چنیاں نمائی، اس تو اچا کسے دا ستارہ نہیں ہونا، محمد نو چھڑیاں کہو صلی اللہ، ستے بھی کہو صلی اللہ، محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا، کوئی دوسرا تیرا سہارا نہیں ہونا، اور یہ تھے نیک ہونا تے دور دی بات ہے، اللہ والا ہونا تے دور دی بات ہے، اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے، اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے، یوسف تے یونس لکن دو میں اولے، ہر ایک پیغمبر ایہو پہ بولے، ہر ایک پیغمبر ایہو پہ بولے، بنا مستقبل